کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ایم کیو ایم کے اندر وہ فیکٹرز موجود ہیں جو آج بھی انہیرنٹلی الطاف حسین کو سپورٹ کرتے ہیں، اس لیے وہ ایم کیو ایم کو چلنے نہیں دے رہے، اور خالد مقبول جو ہیں وہ ان فیکٹرز کے ہاتھوں یا تو مجبور ہیں یا ان کا حصہ ہے. یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کلیئر کریں اس کو. ٹھیک ہے، دیکھیں کچھ لوگ چاہتے ہوئے، کچھ لوگ نہ چاہتے ہوئے، کچھ لوگ منافقت میں، کچھ لوگ ڈر کے مارے، کچھ لوگ ذاتی مفادات میں، کچھ لوگ باقاعدہ ڈائریکٹ تعلقات کی بنیاد پہ آج بھی الطاف حسین کا انتظار کر رہے ہیں. یہ میں اس ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں جو 2016 سے لے کے 2022 تک ایم کیو ایم کی شکل میں موجود تھی. میں اس اصل ایم کیو ایم کی بات نہیں کر رہا جس کا نام آپ لوگوں نے پی ایس پی رکھا ہوا ہے، میں اسے اصل ایم کیو ایم کہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے اصولوں کی بنیاد پہ 2013 میں الطاف حسین سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا تھا، اور ہم ان کے مخالف تھے. ہم اصل ایم کیو ایم میں ان کے ساتھ نہیں گئے تھے، لیکن وہ ایم کیو ایم کے اصل نظریے پہ تھے کہ بھائی آپ اب مہاجروں کے لیے نقصان دہ ہو، آپ کو یا تو گھر جانا ہے یا اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اور وہ خود گھر چلے گئے تھے. یہ جو جب اصل ایم کیو ایم واپس آئی اور اس نے دوبارہ سے مینڈیٹ حاصل کیا، اس کے بعد سے ایم کیو ایم میں مسلسل گڑبڑ چل رہی ہے، اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ایم کیو ایم کی قیادت کا فیصلہ ہونا ہے. اور یہ بات سب لوگوں میں روکتا ہوں آپ کو. دیکھیں ایک مفروضہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ندیم بھائی پلیز فیل فری ٹو ایڈ. دیکھیں آپ نے ایک بہت زبردست پوائنٹ اسٹیبلش کرا ہے قاسم بھائی یہاں پہ، کہ آپ ذرا قوم کو بھی سمجھا رہے ہیں آپ ساتھ ساتھ نا تھوڑا سا یہ ہو کہہ رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے اندر وہ جو فیکٹرز ہیں جو آج بھی انتظار کر رہے ہیں کہ الطاف حسین کی امانت ہم الطاف حسین کو واپس کر دیں گے، وہ اس ایم کیو ایم کو سکسیسفلی چلنے نہیں دے رہے. یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ ہاں، کیونکہ ایم کیو ایم کی کامیابی الطاف حسین کی ناکامی ہے. یہاں تک چلیں. یہاں پر اگر ایم کیو ایم ناکام ہے تو اصل میں الطاف حسین کی کامیابی ہے کہ میرے بغیر دیکھو یہ جوتوں میں ڈال بٹ رہی ہے. ہاں وہ آج رونا کل جو میری ندیم بھائی کی بات ہو رہی تھی. اب ایک پوائنٹ اسٹیبلش ہو گیا. اب ہم سب کیونکہ اکیڈمکس ہیں تو ہم اکیڈمک طریقے سے قوم کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. تو یہ بات تو ہم تینوں نے اگری کر لی کہ قوم کو کہ بھائی ایم کیو ایم چلنے اس لیے نہیں دی جا رہی کیونکہ الطاف حسین کا فیکٹر زندہ رہے، اور ایم کیو ایم کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو اس کو چلنے نہیں دے رہے، نہیں چلنے دے رہے. کریکٹ؟ یہاں تک وہی بات. بالکل بالکل. تو کاظم بھائی مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ مرجر سے پہلے تک تو ایک ہینڈی کیپ ہو سکتا تھا خالد مقبول صاحب کے لیے کہ ایسے فیکٹرز پرومیننٹ تھے ایم کیو ایم کے اندر. اور مان لیتے ہیں کہ خالد مقبول، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ وہ مل کے آئے، آپ ڈسپیوٹ کرتے ہیں، کہ مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے خالد مقبول کا الطاف حسین سے کوئی تعلق نہیں تھا، مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے. تو اور جب پی ایس پی جو ایکچوئل ایم کیو ایم ہے، جب وہ ایم کیو ایم واپس آئی، اپنے گھر میں آئی واپس، تو وہ تو کلیئر تھے الطاف حسین کے خلاف نا. مطلب میں باغی تو خیر میں تو نہیں آیا ایم کیو ایم میں واپس، مگر جو پوری ٹیم آئی واپس، ٹھیک ہے، وہ تو باغی تھی الطاف حسین کی. تو خالد مقبول کے تو ہاتھ مضبوط ہونے چاہیے تھے. اس نے تو اور الطاف حسین کے جو نفری بیٹھی ہوئی تھی ایم کیو ایم میں، اس کو مائنس کر کے ڈسوشیٹ کر کے ایک پیور ایم کیو ایم کو دوبارہ نکالنا چاہیے تھا. اس نے کیوں نہیں اس موقع کا فائدہ اٹھایا؟ اور اس نے اس کے باوجود کنٹینیوسلی ایون آفٹر دیٹ اس نے ان فیکٹرز کو زندہ رکھا. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کل جو فائٹ ہو رہی ہے، کیف الورا جیسے لوگوں کو آج بھی پارٹی میں زندہ رکھا ہوا ہے، جس کا کلیئر سب کو پتا ہے کہ وہ الطاف حسین سے رابطے میں. مجھے تو پتا ہے، ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر خالد مقبول اتنے سنسیئر تھے تو انہوں نے پی ایس پی کے ایم کیو ایم کے مرجر میں آ کے اس بات کا فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں. ندیم بھائی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ ایکسپلین کریں. جی ندیم بھائی آپ بتائیں. پہلے تو اس پہ بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سمجھنا چاہوں گا یہ ہوا کیا ہے. میں تو دانش سے کل یہ پوچھ رہا تھا. اس پہ آتے ہیں ندیم بھائی، وہ بات ہماری قوم کو سمجھانا ضروری ہے. ہاں اس پر میرے سوال کے جواب پھر میں آپ کو سماتے ہیں. دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ میں پھر اگر مجھے ٹائم تو تھوڑا سا زیادہ نہیں، 2 سے 3 منٹ. جی لیں. ہماری سب سے بڑی کمزوری، جو بنیادی کمزوری ہے مہاجروں کی، اور اس میں ایم کیو ایم کا ایک بڑا رول ہے کہ ہم کیا تھے، ایم کیو ایم کیا تھی؟ مہاجر قومی موومنٹ، مہاجر قومیت کی تحریک، جو مہاجر قومیت کو 5ویں قومیت آئین میں منوانے کے لیے بنی 1984 میں. ساتھ ساتھ کوٹا سسٹم اور بہاریوں کی واپسی بنیادی نکات تھے، اور پھر پولیس
کا مسئلہ, شہری پولیس اور کئی چیزیں. پرابلم یہ ہوئی جس میں کاظم تو یقیناً اس زمانے موجود تھے کالج میں. ندیم بھائی میں آپ کو روک رہا ہوں, دیکھیں سوری, دیکھیں آپ ٹاپک سے ڈائگریس کر گئے, برا نہ مانیے گا. میرا ایک بڑا اسپیسیفک سوال ہے, ہم ایم کیو ایم کی ہسٹری کی بات نہیں کر رہے, ہم بالکل نہیں بات کر رہے. میرا بڑا اسپیسیفک سوال ہے, اور آپ لوگوں کی ہو سکتا ہے محبت اور خالد مقبول سے, بہت کلیئر سوال ہے. خالد 22 اگست کے بعد ایم کیو ایم الطاف حسین سے جان چھڑا چکی تھی. ہم نے ابھی یہ بات کہی کہ بہت سارے ایسے فیکٹر تھے ایم کیو ایم میں جو الطاف سے کو زندہ رکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. مان لیتے ہیں کہ خالد مقبول ان کے آگے مجبور تھے, کچھ نہیں کر پا رہے تھے, ٹھیک ہے. فاروق ستار پارٹی سے چلے گئے تھے, مصطفیٰ کمال کا گروپ پورا چلا گیا تھا پی ایس پی, یعنی انیس بھائی مصطفیٰ بھی چلے گئے تھے پی ایس پی میں. تو چلے مان لیا مرجر تک خالد مقبول کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے. میرا بڑا اسپیسیفک سوال ہے ندیم بھائی کہ مرجر کے بعد تو وہ جو باغی ایلیمنٹ تھا جس کی وجہ سے الطاف مائنس ہوا, الطاف کراچی میں کسی آپریشن سے مائنس نہیں ہوا ہے, وہ آپ کے اندر کے باغیوں کی وجہ سے مائنس ہوا ہے, ٹھیک ہے, بغیر گولی چلے. تو مجھے بتائیں کہ کیوں نہیں خالد مقبول نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس نے الطاف کو مائنس نہیں کیا, اور وہ آج تک بھی الطافی ایلیمنٹ کو زندہ رکھ کے کیوں بیٹھا ہوا ہے. میرا یہ سوال ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے اس کی؟ میرا اس کا بڑا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ خالد مقبول سمیت وہ ساری ایم کیو ایم پاکستان جو 22 اگست کو علیحدہ ہوئی تھی الطاف حسین سے, جس میں فاروق ستار, سبزی والا اور وہ اظہار الحسن, یہ سارے شامل ہیں, یہ سارے لوگ منافق ہیں. یہ الطاف سے ہمدردی رکھتے ہیں. ان کے بیانات ٹیلی ویژن پر, ان سب کے, خالد مقبول سمیت بات کر رہا ہوں, یہ کوئی علیحدہ کبھی نہیں ہوا ہے الطاف حسین سے. جو علیحدہ ہوئے تھے وہ پی ایس پی بن گئی تھی. یہ سب جیسے تم نے شروع میں کہا, یہ الطاف حسین کی واپسی تک بہانے بازی تھی ایم کیو ایم پاکستان. اندرونی طور پر چاہے یہ ملے ہو نہ ہو, ذہنی طور پر یہ جو ہے الطاف کے غلام ہیں, آج بھی غلام ہیں. اور میں نے یہ بات, اور یہ اگر تم مجھے موقع دو, میں تو اس پروگرام میں میسج میں کئی بار دے چکا ہوں, میں نے اپنے ویلاگ میں دیا ہے, اور میرا اختلاف ہوا ہے, اور مجھے بڑا افسوس بھی ہوا اور غصہ کے اظہار بھی میں نے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال ایک بہت بڑا لیڈر اب تک بن چکا ہوتا. پرابلم یہ ہوئی کہ وہ اس ایم کیو پاکستان میں شامل ہو گئے. پی ایس پی ہی رہتی, اب بھی وقت ہے, میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. ابھی چونکہ کاظم نے یہ بات کی کہ یہ بات چل رہی ہے اس کی کیا نام ہے لیڈرشپ کی, اگر مصطفیٰ کمال نے اس پارٹی کی لیڈرشپ نہیں لی تو یہ پارٹی جو ہے الطاف کی راہ ہی ہموار کرتی رہے گی. اور مصطفیٰ کمال جو ہے وہ, میں بڑے سادے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, کافی وہ ذلت پا چکے ہیں اور مزید ذلیل و خوار یہاں پر ہوں گے. یہ جو سرکولر آیا تھا, مجھے میں تم سے پوچھا تھا, میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں میں جو پوائنٹ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں ہم اس پہ آ رہے ہیں. سرکولر آپ خالد بھائی کی نیت پوچھ رہے ہیں, میں آپ کو سمپل سا جواب دے دوں. میں خالد بھائی کے فریم آف مائنڈ میں کیا ہے بیسک, میں دیکھیں جب تک قوم کو سمجھ نہیں آئے گا واٹ از ان دی ہیڈ آف خالد مقبول, تب تک ان کو یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ مجھے سمجھ میں آ رہی ہے, مجھے سمجھ میں آ رہی ہے. بالکل آسان جواب دے دیتا ہوں. یہ اس کا جواب دے ندیم بھائی. ہاں, میں اس کا آپ کو آسان جواب دے دیتا ہوں. کمپلیٹ ہو گیا, آپ کا پوائنٹ کمپلیٹ ہو گیا ندیم بھائی اس پوائنٹ پہ. نہیں, میں نے تو یہ بات پہلے جو تم نے ابھی ذہن کی بات کی, میں آج بھی سمجھتا ہوں, مجھے یقین ہے کہ خالد مقبول سمیت وہ سارے لیڈر جو پی ایس پی میں نہیں تھے وہ آج بھی الطاف سے کسی لیول پر ہمدردی رکھتے ہیں, اگر کریکشن ہے یا نہیں. اور یہ لوگ منافق ہیں. جب تک ان کے پاس ایم کیو ایم پاکستان کے اندر ڈیسیجن میکنگ صلاحیتیں ہیں, یہ الطاف سے جدا نہیں ہو پائیں گے. ضرورت اس بات کی ہے, اگر یہ ایم کیو ایم الطاف مائنس ہے تو اس کی قیادت ان کے ہاتھ میں دی جائے جو الطاف کی مذمت کرنے کی صلاحیت